بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ہر مومن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا۔ جو مسلمان اس عقیدے میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پکا کافر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی کا ایک ویڈیو سننے میں آیا ہے جس میں اس نے کہا، اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قادیانی یہودی اور عیسائیوں سے بہتر ہیں۔ وجہ اس نے اس کی یہ بیان کی کہ مرزائی اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، جبکہ عیسائی اور یہودی سرے سے تاجدار کائنات کو نہیں مانتے اور قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ یہ دو چیزیں مرزائیوں کو عیسائیوں اور یہودیوں سے بہتر کر دیتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی سچ ہے کہ قادیانی اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ یہ بات ہم مرزائیوں کی کتابوں سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے مرزا احمد قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ روحانی خزائن ہے۔ اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 564 پہ لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں واقع ہی خدا ہوں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے برا نہیں کہہ سکتے۔ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کو کتنا مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 کہتا ہے کہ میں نے ایک بار کشف کے طور پر دیکھا کہ میرا مرحوم بھائی مرزا غلام قادر بلند آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا، بلند آواز میں قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس نے قرآن میں پڑھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْقَادِیان، کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے قرآن کو قادیان کے قریب اتارا۔ یہ مانا ہے قرآن کو انہوں نے، جبکہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی بنا کر اتارا اور کملی والے مصطفیٰ پر اترا، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ قادیان میں اترا۔ اور تتمہ الوحی میں اس نے صریح آیتیں لکھیں۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ ایک انسان کو حیوان کہنا ایک قسم کی گالی ہے، یا کسی کا نام لے کر اس کو تان کرنا یہ ایک قسم کی گالی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں، یعنی معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے گندی گالیاں دی ہیں کافروں کو۔ ایسے مانتے ہیں یہ قرآن کو۔ یہ ہے ان کی قرآن سے محبت، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ یہ ہمارے قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کان دجال نے تتمہ الوحی میں لکھا ہے اور لکھتا ہے کہ جو وحی مجھ پر آئی اس کے 20 پارے ہیں، 30 پارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 20 میرے، کل ملا کر 50 بنتے ہیں۔ اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ جو پہلا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ قرآن مٹ چکا تھا۔ اب مرزا احمد قادیانی نیا قرآن لے کے آیا ہے، یہ مانا ہے انہوں نے قرآن کو۔ ارے یہ تو لعین قرآن کے گستاخ ہیں، قرآن کی توہین کرنے والے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 مرزا کانے کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 207 اس میں لکھتا ہے 26ویں پارے کی آیت، جس میں اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا۔ کہتا ہے اس آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے۔ کہتا ہے جو قرآن میں محمد رسول اللہ آیا ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ مدینے والی سرکار نہیں ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کو مانتے نہیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور آقا کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر ہیں۔
اور آگے روحانی خزائن کی 22ویں جلد، اس کے اندر مرزا کانے نے لکھا ہے، حقیقت الوحی کا صفحہ نمبر 521 میں کہتا ہے، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، اور میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ آگے لکھتا ہے، میں محمد ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ایک دوسری جگہ پر اس کانے دجال نے لکھا ہے کہ دنیا میں 2 محمد آنے تھے، ایک 1400 سال پہلے آئے اور بعد میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بن کے میں غلام احمد قادیانی آیا ہوں۔ یہ ماننا ہے انہوں نے ہمارے نبی کو۔ اگر یہودی اور عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یہ تو نبی کی سراسر گستاخیاں کرتے ہیں، یہ تو ان سے بھی بدتر ہیں اور ان سے بھی بدتر کافر ہیں، زندیق ہیں اور مرتد ہیں۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آگے روحانی خزائن 17ویں جلد اور صفحہ نمبر 153 پر اس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معجزے میرے پاس ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا غدار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ وہ اتنیاں گستاخیاں کرنے کے باوجود پھر بھی آپ کہتے ہو کہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں۔ اب آتے ہیں حدیثوں کے بارے میں۔ روحانی خزائن کی 19ویں جلد میں اس نے کہا کہ حدیثیں میں وہی مانوں گا جو میری شان میں ہوں گی، اور جو میری شان سے ٹکرائیں گی ان کو اٹھا کر ردی میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ماننا ہے اس نے قرآن اور حدیث کو، تو یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بدترین کافر ہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بدترین کافر، مرتد اور زندیق ہیں۔ کیا ان باتوں کی بنیاد پر اسے آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہر مسلمان کا قطعی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا کہ میری باتیں اور دلیلیں سن لو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ اس کی دلیلیں سننے جائے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رحمت کائنات کی ذات کے بارے میں قرآن پاک نے قطعی عقیدہ بیان کر دیا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ان تمام باتوں کے بعد یہ بات چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح واضح ہے کہ قادیانی نہ یہ عیسائیوں سے بہتر ہیں نہ یہودیوں سے بہتر ہیں، بلکہ کائنات کے تمام کافروں سے بدترین کافر ہیں اور زندیق ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ صاحبو، حشر میں کسی عالم یا اسکالر نے آپ کو بچانے نہیں آنا، اور محبت کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے کہ جن کی شفاعت سے جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغیر کسی کمپرومائز کے والہانہ محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے عشق اور محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔